السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم اردو سے عربی مشق کریں گے فعل امر کی۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ امر بنانے کے قواعد کس حد تک سمجھے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو موقع دوں گا، ویڈیو روک کر اسکرین شاٹ لے کے آپ خود اس کی مشق کریں، اردو سے عربی کریں۔ اس کے بعد میں حل پیش کروں گا، تقابل کر کے جائزہ لے کہ آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ جتنی آپ کو کامیابی ملی ہو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کہاں کہاں غلط کر بیٹھے اور کہاں آپ نے درست کیا ہے۔ تو لیجئے سب سے پہلے آپ اردو سے عربی کا ترجمہ خود کیجئے۔ جی آپ نے ترجمہ کر لیا ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے حل پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو سرخ نشان والے الفاظ ہیں یہ عربی ہی کے لفظ ہیں، ان کی عربی اسی طرح آئے گی جیسے کہ اردو میں استعمال ہے۔ نمبر 2، یہ جو کالم میں دیے ہوئے ہیں یہ اس جملے کے اندر استعمال ہوں گے، کہیں فعل کے طور پہ کہیں اسم کے طور پہ۔ ان کی مدد سے ہم جملہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ سالم تو میری بات سن۔ سالم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سالم کو آواز دی جا رہی ہے۔ آواز دینے کے لیے یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو حرف ندا کہتے ہیں، اور سالم منادہ بن جائے گا۔ اس پر اب تنوین نہیں آئے گی، ایک پیش آئے گی، سالمن کی بجائے یا سالم۔ آگے ندائیہ نشان ڈال لیں، یا سالم تو میری بات سن۔ سننے کے لیے سامعہ، اس سے پہلے حمزہ امر لگائیں گے تو بن جائے گا، اور آخر سے ساکن کر دیں گے۔ درمیان میں زبر آتی ہے، سامعہ یسمع، تو بن گیا اسمع، یا سالم اسمع۔ میری بات، بات کی عربی ہے کلام، اور آخر میں یا متکلم کی لگا دی۔ میری بات کلامی، یا سالم اسمع کلامی۔ اب اس کو اگر اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہو اس پیش کو تو پھر ہم اس زیر کو مٹا دیں گے، اور یہ نشانی بھی عربی میں چونکہ یہ رموز رائج نہیں ہیں تو یوں پڑھیں گے، یا سالم اسمع کلامی، یا سالم اسمع کلامی۔ تم دونوں نیک عمل کرو۔ تم عمل کرو یہ حاضر کا صیغہ ہے، تثنیہ کا، دو ہے نا، پھر کیا آ جائے گا، پہلے حمزہ امر لگ جائے گا اور پھر تثنیہ کا الف لگ جائے گا، آ گیا اعملا، تم دو عمل کرو۔ کیسے؟ نیک، صالح کا معنی ہوتا ہے نیک، اور صالحاً آ جائے گا، اعملا صالحاً، تم دو نیک عمل کرو۔ اے لڑکو اپنا سبق یاد کرو۔ اب یہاں ندا اور منادہ آ گیا ہے، یا ایہا ہم لگائیں گے، یا ایہا، چونکہ آگے الاولاد آ رہا ہے تو منادہ پر جب ال داخل ہو تو یا کے آگے ایہا کا اضافہ ہوتا ہے۔ یا ایہا الاولاد، اے لڑکو، ولد لڑکا اور اس کی جمع ہے اولاد، جمع مکسر۔ اپنا سبق یاد کرو، تو پہلے آ جائے گا یاد کرو۔ یاد کرنے کی کیا ہے؟ حفظ۔ حفظ فعل امر کیسے بنے گا؟ ہم نے حفظ لکھ لیا، شروع میں حمزہ امر لگائیں گے، اس کے نیچے زیر آ جائے گا، احفظ، یاد کرو۔ چونکہ یہ جمع ہے اس لیے ہم جمع کی نشانی لگائیں گے، احفظو، اور یہاں پیش آ جائے گی، احفظو، تم یاد کرو، درسکم، اپنا، کم کا معنی کیا کریں گے؟ اپنا، اپنا سبق یاد کرو۔ یا ایہا الاولاد احفظوا درسکم، تم دو مؤنث نئے کپڑے پہنو۔ یہاں مؤنث حاضر کا صیغہ تثنیہ کا مطلوب ہے، اور یہاں خطاب نہیں ہے، صرف فعل لگ گیا، تو پہننے کی کیا عربی ہے؟ لبس۔ تو لبس لکھ لیا ہم نے،
شروع میں حمزہ امر لگا دیا، اس کے نیچے زیر. یاد رکھیں کہ حمزہ امر کے نیچے عام طور پہ زیر آتی ہے، پیش اس وقت آئے گی جب عین کلمہ پر پیش ہوگی. یہاں تثنیہ کا ہم نے لگا دیا الف. البسا، البسا، تم دو پہنو. مذکر کے لیے بھی یہی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی یہی آتا ہے. البسا، اس کو ہم یوں سیدھا کر دیتے ہیں ذرا. یہ ہو گیا کتابت میں، تم دو پہنو، تم دو مؤنث پہنو، تم دو مذکر پہنو، دونوں کے لیے یہی آتا ہے. نئے کپڑے. الملابس، مفعول پر زبر آئے گی جس کو پہنا جا رہا ہے. الجدیدہ، پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جمع غیر عاقل موصوف ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے، لہٰذا یہاں الجدیدات کی بجائے الجدیدہ. عام طور پر یہ ہے، الجدیدات بھی ویسے لکھ سکتے ہیں لیکن رائج یہ ہے. البس الملابس الجدیدہ، تم دو نئے کپڑے پہنو. کاغذ کو چاقو سے کاٹو. قطع کا معنی ہے کاٹنا، اور کاٹو سے مراد یہاں جمع ہے، یعنی تم زیادہ کاٹو. یہاں تم یا تو کوئی لفظ نہیں آیا تو اس لیے ہم یہاں پہ جمع مذکر حاضر مراد لیں گے. پھر کیا ہے کہ قطع ہم نے مادہ لکھ لیا، حمزہ امر شروع میں لگا دیں. اقطع، اور جمع ہے آگے ہم واو الف لگائیں گے جمع کے لیے. اقطعوا، اس کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں. اقطعوا، تم کاٹو. کیا کاٹو؟ کاغذ کو. تو مفعول بعد میں آ جائے گا. الورق، ورق کہتے ہیں کاغذ کو. اقطعوا الورق، چاقو سے کے لیے بھی آ جائے گا، اور چاقو کے لیے آئے گا سکین. قرآن میں یہ لفظ ہے سورہ یوسف میں، بالسکین. چھری اور چاقو دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اقطعوا الورق بالسکین. اے فاطمہ علم طلب کرو. پہلے ندا میں منادہ آ جائے گا، یا فاطمہ تو، علم حاصل کر. یہاں طلب ہوتا ہے نا، طلب کرنا، حاصل کرنا. اطلب یہاں طلبہ یطلبو ہوتا ہے، تو حمزہ امر پر یہاں پیش آ جائے گی اطلب. یہاں واحد مؤنث ہے تو واحد مؤنث کے لیے آخر میں چھوٹی یا آتی ہے. اطلبی، یا فاطمہ اطلبی العلم، یا فاطمہ اطلبی العلم. اب ہم ان کو جوڑتے ہیں آپس میں. اس لفظ کو اس سے ملانا ہے تو حمزہ امر کی پیش ختم کر دیں گے. یا فاطمہ تطلبی ہو جائے گا، اور اس کو اس کے ساتھ ملانا ہو تو عارضی طور پہ یہاں زبر آ جائے گی. یا فاطمہ تطلبی العلم. تم دو ادب سے بیٹھو. تم دو بیٹھو، پہلے اس کا آ جائے گا. جالسا ہو گیا نا بیٹھنا، اور حمزہ امر مکسور والا آئے گا، کسرہ والا. اجلی سا، الف تثنیہ کا آ گیا. اجلی سا، تم دو بیٹھو. مؤدباً، اردو میں بھی درخواست میں لکھتے ہیں نا مؤدبانہ گزارش ہے، تو یہ آ جائے گا مؤدباً. حمزہ واو کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اوپر حمزہ کا نشان ڈالتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب حمزہ کے پیچھے پیش ہو، اور حمزہ سے پہلے زبر ہو تو پھر حمزہ الف کی صورت میں آئے گا، پہلے زیر ہو تو حمزہ چھوٹی یا کی صورت میں آئے گا. اجلسا مؤدباً، یہاں تثنیہ ہے نا، تم دو بیٹھو، تو ہم دونوں کی حالت بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پھر تثنیہ کا لفظ آئے گا مؤدبین. اب ٹھیک ہے، اجلسا مؤدبین، چونکہ ہم دو کو کہہ رہے ہیں تو دونوں کی حالت ایک ہونی چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ ادب والی حالت. اور اگر آپ کہنا چاہیں اجلسا بالادبی تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بلیغ مجھے یہ لگتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جملے میں نے پہلے کر دیے. اب یہاں پہ بڑے جملے ہیں. مبادئ العربیہ میں ترتیب اور ہے، یہاں میں نے چھوٹے الگ اور بڑے الگ کر دیے تاکہ جگہ کے حساب سے ہم کالم لیں.
تم دو اپنے استاد کی خدمت کرو، تو خدمت کا خدمت ہی آ جائے گا۔ اخدی، خدمہ یخدم ہوتا ہے نا، تو یخدم کے مضارع میں عین کے کلمہ کے نیچے زیر ہے، اخدما، تم دو خدمت کرو، تم دو خدمت کرو اپنے استاد کی۔ اب یہ رہ گیا تو آ جائے گا استاذہ، استاد کی استاد ہے، اردو میں دال ہے اور عربی میں زال آتی ہے، استاذہ کما۔ اپنے کے لیے پھر ہم اس کے مطابق ضمیر لائیں گے، جیسے کہ فاعل ہے، اس کے اندر فعل تثنیہ مذکر ہے تو ہم ضمیر بھی تثنیہ مذکر کی متصل لائیں گے، استاذہ کما، یہاں جزم آ جائے گی۔ اور اگر کہنا کہ چاہیں معلم تو تب آ جائے گا معلمکما، اقدما استاذکما۔ اے علی کرسی سے اترو اور زمین پر بیٹھو، یا علی، یا علی، انزل، انزل اتر، من الکرسی، کرسی کی عربی کرسی ہی ہے، من الکرسی، وجلس علی الارض، یا علی۔ اب اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے تو ہم حمزہ امر کی حرکت ختم کر دیں گے، یا علی انزل من الکرسی وجلس علی الارض۔ اے مسلمانوں میدان جنگ میں مجاہدین کی مدد کرو، یہاں ایہا کا اضافہ کریں گے، یا ایہا المسلمون، یا ایہا المسلمون، تم مدد کرو، انصرو، نصر ینصرو سے انصرو، جمع ہے نا، زیادہ لوگ ہیں تو یہ فعل بھی جمع آئے گا، انصرو، کن کی؟ المجاہدین، انصر المجاہدین، کہاں مدد کرو؟ میدان جنگ میں، فی میدان الحرب، فی میدان الحرب، یا ایہا المسلمون انصروا المجاہدین فی میدان الحرب۔ اے لڑکی اپنے رب کی عبادت کر اور اپنی ماں کی خدمت کر، پھر واحد مؤنث کا صیغہ آ گیا ہے، یا پہ یوں کھڑی زبر بھی لگا سکتے ہیں جگہ بچانے کے لیے، یا ایتھا، لڑکی اور بیٹی کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے، البنت، یا ایتھا البنت، اے لڑکی اپنے رب کی عبادت کر، اعبدی، یہ یا جو ہے مؤنث کے لیے ہے، واحد مؤنث حاضر کے لیے، رب کی، اپنے رب کی، مفعول پہ زبر آتی ہے، اور یہ اپنے کے لیے کی ضمیر آئے گی کیونکہ یہاں فاعل واحد مؤنث ہے تو ضمیر بھی واحد مؤنث حاضر آئے گی، اعبدی ربکی و اخدمی امکی، وخدمی آگے ملانے کے لیے ہم یہاں سے مٹا دیں گے، وخدمی امکی یا ایتھا البنت اعبدی، آگے ملانا ہو تو یہ حمزہ امر سے ضمہ ختم کیا، یا ایتھا البنت اعبدی ربکی وخدمی امک۔ عرب لوگ عربی جب بولتے ہیں تو وہ اس طرح ملا کے نہیں بولتے، وہ کاٹ کاٹ کے بولتے ہیں، ہم چونکہ یہ تحریر اور قرات سیکھ رہے ہیں اس لیے ہم ایک ایک چیز کو ملحوظ رکھیں گے۔ تم مؤنث مغرب سے پہلے سکول سے لوٹ آؤ، تو یہاں فعل آ جائے گا تم لوٹ آؤ، یہاں ندا منادا نہیں ہے تو ڈائریکٹ فعل آ جائے گا ارجع، راجع کا معنی لوٹنا، اور تم دو ہے نا، تم دو مؤنث ہو یا مذکر ایک ہی آتا ہے، ارجعا، تم دو مؤنث لوٹ آؤ، سکول سے، سکول کے لیے مکتب بھی آ سکتا ہے اور مدرسہ بھی، تو ہم مدرسہ لگا لیتے ہیں، یہ عام ہے، ارجعا من المدرسۃ قبل المغرب، ارجعا من المدرسۃ قبل المغرب۔ اے عائشہ اور مریم اپنے رب کے لیے جھکو اور سجدہ کرو، یہاں دو کو کہا جا رہا ہے تو تثنیہ کا صیغہ آئے گا، سب سے پہلے ہم ندا منادہ لگاتے ہیں، یا عائشہ تو و مریم،
یا عائشۃ و مریم اپنے رب کے لیے جھکو، ارکع آئے گا، رکع یرکعو ہوتا ہے نا، تو ہم کا پر زبر لگائیں گے، ارکع تم دو جھکو، لربکما کما ضمیر مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، لربکما اور سجدہ کرو، وسجدا یا عائشۃ و مریم ارکعا لربکما وسجدا۔ تو یہ ہم نے مشق کر لی ہے۔ آپ اس کو کیسا محسوس کر رہے ہیں، کتنی آپ کی غلطیاں ہیں، کتنے درست جملے ہیں، ایک کمنٹ میں بتائیے گا۔ اگر کوئی سوال ہو کہ جس کی سمجھ نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا واٹس ایپ نمبر ضرور دیا کریں مجھے کمنٹ میں، تاکہ میں واٹس ایپ کے ذریعے ذرا لمبا جواب بھی آپ کو دے سکوں۔ نیز آپ مینشن کیجئے گا کہ آپ دنیا کے کس ملک سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔